السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. انڈیا کی طرف سے، انڈین نیتاؤں کی طرف سے اور ان کے جو سینا ہے، ان کے چیفز کی طرف سے بڑھ کے ماری جا رہی تھی. پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جس کا جواب پھر ISPR کی جانب سے دیا گیا. ان کی تسلی ہو گئی. لیکن اس پر ہی اکتفا ظاہر ہے نہیں کیا جا سکتا. بھارت کو پتہ ہے کہ اب وہ ڈائریکٹ تو اٹیک پاکستان پہ کر نہیں سکتا، تو وہ جس طریقے سے پہلے کرتا آیا وہی کارروائیاں پاکستان میں بڑھ گئیں. اورکزئی میں جو اٹیک ہوا اس کے بعد سے ہماری آرمی میں، ہماری عوام میں بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا. اس کا اظہار خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے فلور پر کیا، اور ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا بس اب بہت ہو چکا، اب فیصلہ کن کارروائیاں کی جائیں گی. اور اس کے بعد رات کو کابل میں اور پکتیکا میں افغانستان میں کچھ اٹیکس دیکھے گئے. مبینہ طور پر اسے جوڑا جا رہا ہے پاکستان سے. بٹ جب آج کا ایک پریسر، امپورٹنٹ پریسر جو رات کو اناؤنس ہوا DG ISPR کی جانب سے، 2:30 بجے کا وقت دیا گیا، تو سب کو لگا کہ وہ اس کی بابت بات کریں گے. لیکن ایک تو یہ کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں ہوئی، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد KP میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا ہے. 2 بار ان اٹیکس کے بارے میں جو افغانستان میں ہوئے کوشچن کیا گیا، لیکن اس کا جو جواب سامنے آیا یا انہوں نے جو باتیں کی، پہلے اس پر ان کا جو گفتگو ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، پھر میں آپ کے سامنے سوالوں کے ڈھیر لگاؤں گی. شہداء اور افواج پاکستان اور پولیس کی قربانیوں کی تصدیق کی جاتی ہے. یہ اس سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے. یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا. جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں کہ وہ خود خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے. اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے. افغانستان از اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے. اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں. پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے. کنیکٹ اگر کریں from KP to ruling party over there and then to Afghanistan and then Afghan foreign minister's visit to India, اس پریسر میں کیا میسیجنگ کی گئی ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں مجھے تو یاد آ گیا ریجیکٹڈ، نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ. اوکے، یہ ریجیکٹڈ سے ایک نوشن کم ہے، مگر اٹ از اے اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹڈ وارننگ ٹو PTI کہ آپ جو بیانیہ اپنے لیڈر کا لے کے چل رہے ہیں وی ریجیکٹڈ. اس از سمپل. اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، فرام دی اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی. اسی قسم کی سچویشن ہے. اچھا، اب انٹرسٹنگ بات کیا ہے، اگین مجھے ایک اور انسیڈنٹ یاد آتا ہے، اٹیک آن آرمی پبلک اسکول 2014. اس سے قبل اس وقت کی حکومت اور ہائیبرڈ رجیم جو بھی تھی وہ کوئی ہائیبرڈز ہی رہی ہیں، لیس اور مور. تو اس وقت کی ہائیبرڈ رجیم کا موقف یہی تھا کہ بات چیت ہونی چاہیے. اچھا، پیسے دے کے سیٹلمنٹس کی تھیں. جو پرانی ساری سیٹلمنٹس جو ہوئی تھیں وہ 2010-12 سے لے کے 14 تک تو یہی ہوتا رہا نا کہ ہر دفعہ نیگوسیشن ہوتی تھی اور لوکل کور کمانڈر جا کے کرتے تھے. تو پھر جا کے جب وہ ہوا تو پھر فائنل فیصلہ ہوا کہ ہم ایکشن کریں گے. اور وہ ایکشن ٹھیک ٹھاک ہوا. پھر 2 سال چلا، ڈسپلیسمنٹس بھی ہوئی، ریفیوجیز بھی بنے، مگر ان کو مار مار کے نکال دیا یہاں سے. ٹھیک. اور پھر کوئی دہشت گردی کم ہوئی. تو اب اسی قسم کی پھر سٹیج آ گئی ہے. اور یہ سٹیج جو ہے اس میں اسی قسم کا فیصلہ ہو رہا ہے اب کہ انف از انف. اسٹیٹس کو جو ہے یہ، اور اسٹیٹس کو یہی تھا نا جو چلتا آ رہا تھا. وہ کیا تھا اسٹیٹس کو؟ وہ اسٹیٹس کو پچھلی ہائیبرڈ رجیم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کچھ لوگوں کو پیسے ویسے دے کے ختم کریں گے اور کچھ لوگوں کو سیٹل کریں گے یہاں. اچھا، مذاکرات کر کے. یہی عمران خان کی پالیسی تھی اور یہی جنرل فیض کی پالیسی تھی. تو اس وقت کی جو ہائیبرڈ رجیم تھی یہ ان کی پالیسیز تھی، سیٹلمنٹ کرنے کی، ان کو یہاں لانے کی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی لیے جب جنرل فیض گئے تھے کابل تو کہنے لگے نو پرابلم، ایوری تھنگ انڈر کنٹرول، نتھنگ واز ایور انڈر کنٹرول. اب سچویشن یہ ہے کہ اس ہائیبرڈ رجیم نے اباؤٹ ٹرن کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی
یہ جو پالیسی تھی اس وقت کی ہائیبریڈ رجیم کی وہ صحیح نہیں تھی. اب جو نئی ہائیبریڈ رجیم ہے وہ کہتی ہے وہ پالیسی غلط تھی. وہ بھی پالیسی دو ہاتھ سے تالی بجتی تھی, یہ بھی پالیسی دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. ہائیبریڈ ہے ملٹری اینڈ سویلینس. اب ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ آل اکراس دا ورلڈ ریاست جب اٹیک آتا نا ریاست کے اوپر یا ملک کے اوپر جو کہ نان ٹریڈیشنل سورسز سے آتا ہے اکراس دا لائن آف کنٹرول اور اکراس دا بارڈر, تو کچھ عرصے تک تو اس کو بارڈر نہیں کراس کرتے, مگر پھر جب یہ تکلیف دہ ہوتا ہے تو پھر جو جس کے اوپر اٹیک ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر کراس کر کے بارڈر گوز آفٹر دا ٹیررسٹ. امریکہ نے بھی یہی افغانستان میں کیا تھا جی, ایسے ہی ہے. اسرائیل کر رہا ہے عرب ملک حماس کے خلاف. انڈیا نے ہمارے ساتھ کیا جی, ایک دفعہ 3-4 دفعہ کیا. سو آئی تھنک یہ تو اس کی تو اب لیگیلٹی جو ہے نا جی وہ تو اب اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یو کین کراس ریڈ لائنس آف بارڈرز ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. اب جو میسج ڈی جی صاحب دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں عائشہ کہ انف از انف, اسٹیٹس کو نہیں چلے گا اور دے ول گو آفٹر دیم ویدر اٹ از اکراس دا بارڈر اور ویدر اٹ از ان سائڈ پاکستان. اسی لیے میں نے کل کے پروگرام آیا تھا کہ کسی صورت میں بھی کے پی کی گورنمنٹ ایسے چیف منسٹر کے ہاتھ نہیں دیں گے جو کہ ان کا جو بیانیہ ہے نئی ہائیبریڈ رجیم کا ریگارڈنگ ٹیررزم, اس کو وہ اگر وہ نہیں مانتے تو اس کو ان کو گورنمنٹ نہیں ملے گی. سو دس از اے میٹر آف دا اسٹیٹ. تو اسٹیٹ جو ہے وہ ول اوور کم آل دیز ادر آبسٹیکلس. رائٹ, تو اس وارننگ کو پی ٹی آئی ریڈ کر پائے گی؟ پی ٹی آئی نہیں ریڈ کر پائے گی. پی ٹی آئی اگر سمجھ آتی تو یہ کرتے ہی نہ, اس بندے کو لگاتے ہی نہ, جس کے پہلے ہی ریڈ ریگ ہے تو سارے. اور جو ڈی جی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ تو کلیئر ہوگی نا بات اب کہ دے ول ناٹ لیٹ اٹ ہیپن. کل میں نے اپنے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ دیر از نو وے دے ول الاؤ دس ٹو ہیپن. میں نے آپ کو بتائے تھے مختلف سیناریوز. ایک سیناریو میں نے کہا تھا کہ آخری وقت پہ شاید اس کو چینج کر دے. دوسرا یہ تھا کہ شاید اس ووٹ آف کانفیڈنس پورا نہ ہونے دیں. پھر اور بھی بڑے طریقے ہیں, کیسز کر دیے, یہ کر دیے, وہ کر دیے. سو آئی تھنک میجر ٹرننگ پوائنٹ اگین ان پاکستانز اسٹریٹجی ویزاوی افغانستان. یہ کافی عرصے سے یہ اسٹریٹجی ہے نا فلکچویٹ کر رہی ہے, اپ اینڈ ڈاؤن چلتی ہے. اور ہر ہائیبریڈ گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ پچھلی اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے تو پھر ایک نئی اسٹریٹجی بناتے ہیں. اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹریٹجی بنی تھی وہ 2021 میں عمران خان کی ہائیبریڈ گورنمنٹ نے اس کو تیز کر دیا تھا, جو اس سے پہلے بنی تھی جس کے ساتھ لڑائی جھگڑے تھے, کوئی سیٹلمنٹ نہیں کرنی تھی. جی, نیشنل ایکشن پلان. نیشنل ایکشن پلان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو 2021 میں تبدیل کر دیا گیا, ایک نیا ایکشن پلان بنایا گیا. اور وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے تحت یہی تھا کہ ہم بات چیت کریں گے اور سیٹل کریں گے اور اس قسم کی چیزیں. دیٹس دی امپلیکیشن. سو آئی تھنک عائشہ اب آپ سمجھیں کہ آپ کے ریلیشن شپ افغانستان کے ساتھ اور بھی خراب ہونے جا رہی ہے, بیکاز اب یو آر گوئنگ ٹو ٹیک دا وار ٹو افغانستان. اور میرا خیال ہے کہ دس از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو مور ڈیسٹیبلائزیشن. اور اس نے آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ افغانستان کو بھی احساس ہو گیا کہ اب ہماری پاکستان کے ساتھ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے, بیکاز ڈیلیور نہیں کر سکتے وہ جو پاکستان چاہتا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو ختم کیا جائے اور بی ایل اے کو ختم کیا جائے. اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. اور اب ٹی ٹی اے نے میرا خیال فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کی مدد نہیں کریں گے, اور اس لیے اب وہ چلے گئے دلی اس بات کو پکا کرنے کے لیے, اپنی لیوریجنگ بڑی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ اب انڈیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ایک بارڈر, دوسری طرف دوسرا بارڈر. پہلے یہ کہتے تھے کہ ایک بارڈر تکلیف ہے, گرم رہتا ہے ایک بارڈر اور دوسری طرف زیادہ فکر نہیں ہے, ظاہر ہے. تو اب دونوں بارڈر اب دہک رہے ہیں, ڈائریکٹ نہیں, ہاٹ اپ بھی ہو گئے ہیں اور مل بھی گئے. تو ایسے میں جب ہمارے یعنی دونوں جو ہیں ہمسائے وہ ہمارے خلاف اس طرح سے کارروائیوں میں یا منصوبہ بندی میں مصروف ہیں, تو کے پی میں ایک وفاق کی حمایت یافتہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج پہ ہونے والی حکومت کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ ظاہر ہے کیونکہ سارا کچھ وہیں ہو رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے ہیز ٹو بی ان لائن ود دی پالیسی آف دا اسٹیٹ.
सीधी सी बात है। इसका मतलब है वो बानी और पीटी अगर है वो कि नहीं पॉलिसी होगी? ऑफ स्टेट के साथ नहीं होगी तो उसको उड़ा के रख देंगे। तो उड़ने का टाइम आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। आपके ख्याल में मौलाना की गवर्नर केपी से मुलाकात इसी सिलसिले में हो रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुहेल आफरीदी साहब का नाम वापस नहीं लेती तो मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए, गवर्नर राज लगा दिया जाए? गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं है, मगर लगा भी सकते हैं और फिर देखा जाएगा, चैलेंज होता रहेगा अदालतों में। वहाँ क्या पता क्या होगा और क्या नहीं होगा, आजकल के हालात हैं। तो आई थिंक बट जो क्लियर बात वही है जो मैंने कल कही थी कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट, जी, ये एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट अलाउ इमरान खान की पॉलिसी टू प्रिवेल ऑन द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म एंड ऑन द क्वेश्चन ऑफ टीटीपी टू प्रिवेल इन पाकिस्तान एंड स्पेशली इन केपी प्रोविंस। तो ये फैसला कर लिया गया है? ये फैसला हो गया। ठीक। अच्छा, इधर हम कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं। इसहाक डार साहब विज़िट करते हैं साल के आगाज़ में, सादिक साहब जाते हैं, मोहम्मद सादिक साहब, फिर चाइना आता है, दरमियान में ट्राइलेटरल हमारे मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है और अभी अभी मॉस्को कॉन्फ्रेंस डायलॉग का इनेकाद वहाँ किया जाता है जिसमें इंडिया भी शरीक होता है और वो असल में अमेरिका को मैसेज देते हैं कि यहाँ कोई फुटप्रिंट्स ऐसे गैर मुल्की बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे बगराम एयरबेस के कॉन्टेक्स्ट में। वहाँ से अमीर मुत्तकी अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा दिल्ली ट्रैवल करते हैं, उन्हें स्पेशली इस्तिस्ना दिया जाता है इस ट्रैवल के लिए। पहले तो वो पाबंदियों के ज़ेरे असर नहीं कर सकते थे सफ़र। उनका दिल्ली का विज़िट, वो भी इतना तवील, आपके ख्याल में एजेंडे का ऐलान नहीं किया गया, तो असल एजेंडा क्या है अफ़गानिस्तान का इंडिया विज़िट? बिल्कुल, देखिए अफ़गानिस्तान को भी तो सपोर्ट चाहिए ना, तो इंडिया ही दे सकता है। इंडिया को चाहिए कि वहाँ से उनका एक फुट होल्ड था, वो चाहते हैं कि उनका फुट होल्ड वापस आए जो करज़ई के ज़माने में था। तो इसलिए जब से तालिबान आए तो इंडिया को तो कोई घास नहीं डाल रहा था ना। अब दोनों के इंटरेस्ट जो हैं इकट्ठे हो गए पाकिस्तान को लेके अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसलिए अब उठ के चले गए हैं वहाँ, और वहाँ उनकी खातिर हो रही है और हर किस्म की चीज़ ऑफ़र हो रही है, एम्बुलेंसेस ऑफ़र हो रही हैं और हथियार भी, अगर हथियार की जरूरत नहीं है, पैसे और किसी फिर ये कि जी आप भेजें, यहाँ एजुकेशन होनी है, ये होना है, वो होना है। सो ये सारा कुछ अब, और ये बेसिकली जो अफ़गानिस्तान वाले हैं ना जी, ये लेवरेजिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान को पुट ऑफ करने के लिए कि अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो हम और ज़्यादा दोस्ती कर लेंगे। इट्स दैट, क्योंकि इंटरेस्ट उनका भी, इंडिया का भी वही है और टीटीपी का भी वही है ना कि सिपेक ना चले, पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर्स के ऊपर तंग किया जाए, कमज़ोर किया जाए, लड़ाई झगड़े किए जाए। तो आई थिंक ये संजीदा है मसला, क्योंकि अमेरिका का भी अब इंटरेस्ट है ना अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ जो IS है उसको ख़त्म किया जाए, बिकॉज दे फील कि IS जो है वो आउटसाइड अफ़गानिस्तान भी ऑपरेशंस कर सकती है। वहाँ अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान सब एक ही पेज पे हैं। तो अब आगे आप चलते जाएं, देखें क्या होता है। लोग ये कहेंगे कि ये जो अटैक हुई है काबुल के अंदर और जिस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल की है DG साहब ने, इट्स क्वाइट क्लियर कि वी आर वेरी सीरियस एंड हम नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है, मैंने आपको पिछले हफ्ते शायद प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि अब देखिएगा सूनर और लेटर रेजीम चेंज इन अफगानिस्तान। जी, याद है? बिल्कुल, ये कहा रेजीम चेंज। मुल्ला हैबतुल्लाह, बिकॉज देखिए ये जंग तो नहीं कर सकते ना तालिबान के साथ, फुल फ्लैश वॉर तो नहीं हो सकती, वो तो अमेरिका नहीं कर सका, तो ये कहाँ करेंगे? जी, तो इसलिए आई थिंक रेजीम चेंज, सिविल वॉर और पावर स्ट्रगल एंड चेंज ऑफ दिस गार्ड एंड ब्रिंगिंग इन सम अदर, सपोर्टिंग सम अदर फैक्शन ऑफ द अफगान तालिबान एंड गिविंग देम स्पेस। तो ये मेरा ख्याल है अब आप देखिएगा अगले 3 माह के अंदर अफगानिस्तान के अंदर भी पावर स्ट्रगल हो जाएगी एंड सम थिंग्स विल हैपन। अच्छा, सेठी साहब, मॉस्को कॉन्फ्रेंस में जहाँ दीगर ममालिक थे और वो अमरीकी एयरबेस की बात, बगराम में एयरबेस की बात को रद्द कर रहे थे, वहाँ साइड लाइन्स पर पाकिस्तान के जो खुसूसी नुमाइंदा है अफ़गानिस्तान के लिए, उनकी फ़ॉरेन मिनिस्टर अफ़गानिस्तान मुत्तकी साहब से 90 मिनट्स की डिटेल्ड मीटिंग हुई जिसमें और भी बहुत से मौज़ूआत थे, लेकिन जो शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनके ऊपर कोलैबोरेशन पे भी बात हुई। अब आपने ये तस्करा किया वहाँ एयर स्ट्राइक का, इसको थोड़ा डाउन प्ले किया गया इब्तिदा में, और जो उनके तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह साहब, उन्होंने कहा डोंट वरी, इट्स ऑल गुड एंड वेल एंड सो फॉर देयर इज़ नो रिपोर्ट ऑफ एनी हार्म डन। एक तो आप हमें ये क्लियर कीजिए कि क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है बिहाइंड द सीन्स मॉस्को कॉन्फ्रेंस में जो हुई हो, उसके बाद कल हमारी स्टेटमेंट्स हमारे हुकाम की, उसके बाद ये तय को उसे डाउन प्ले करना, उस तरह से ना रद्द अमल देना जिस तरह से इस तरह की एयर स्ट्राइक के बाद दिया जाना चाहिए? दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। देखिए, अगर 1.5-2 घंटे की बात सादिक की और तालिबान के रिप्रेजेंट की हुई है तो क्या बातें की उन्होंने? अब 2 ही बातें हो सकती हैं कि एक तो उनको समझाने की कोशिश की है हमने जी, और जो उसके बाद उठ के वो इंडिया चले गए, ठीक है ना। दूसरा ये है कि
ان دونوں نے اگری کیا کہ جی ہم اب ٹی ٹی پی کو ٹارگٹ کریں گے جی اور آپ پھر زیادہ شور نہیں ڈالیں گے. یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. جی مگر یہ جو انڈیا اٹھ کے چلے گئے نا, اس سے لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم نے کوشش کی ان کو سمجھانے کی, وہ نہیں سمجھے. جی اچھا, وہ سنتے رہے, ہاں کرتے رہے, فوراً اٹھ کے پھر انڈیا چلے گئے. دیٹ مینس کہ آئدر وی ور ویری سکسیزفل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم بھی تسی مارنا مارو کسی نو تے اسی نہیں کچھ کر دے, یا تے ایسی کہ سن لی ساری بات اور آگے سے زیادہ جواب نہیں دیے, اور اس کے بعد اٹھ کے انڈیا چلے گئے اور اب اپنے وہ انڈیا کے ساتھ ہمدردی شو کر رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ ایگزسٹنس لیں گے ان کی. سو آئی تھنک مائی سینسز یہ طالبان نہیں سنتے کسی کی بات. اچھا, تو یہ خیال کہ جی وہ ہماری بات سن رہے ہیں اور ہم انہیں یہ دیں گے وہ دیں گے, آئی ڈونٹ تھنک دے اگری. اور اسی لیے میں کہتا ہوں یہاں کسی نہ کسی سٹیج پہ رژیم چینج ہونی پڑے گی. یہ رژیم کے ساتھ پاکستان نہیں کام کر سکتا. تو اس امارات اسلامیہ کا مستحکم رہنا آپ کے خیال میں انڈیا کے مفاد میں ہوگا, جن کے ساتھ آج سے 4 سال پہلے تو تعلقات ممکن ہی نہیں تھے کیونکہ یہ بیک کرتے تھے ویسٹرن بیکڈ جو گورنمنٹ تھی, اور اس کے بعد اب یہ انہونی ہو گئی. دیکھیں یہ سیاست میں ہوتا ہے, دی اینیمی آف یور اینیمی از مائی فرینڈ. ٹھیک, تو یہ اسی قسم کی چیز ہے. اچھا, میں انڈیا طالبان کو کلٹیویٹ کر رہا ہے, طالبان انڈیا کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں. وائی بیکاز پاکستان دونوں از اینیمی آف بوتھ. سو اس لیے پاکستان is the enemy of India and India is the enemy of Pakistan, so the enemy of Pakistan is my friend. تو ایسے میں کابل میں انڈین ایمبیسی کا کھلنا, اب دیکھیں نا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے, ریکگنائز نہیں کیا مگر ایمبیسی کھول رہے ہیں. ایمبیسیز تو کھلتی ہیں جب آپ ریکگنائز کر لیتے ہیں, مگر اس طریقے سے تو چائنا نے بھی کیا ہے نا, ایسے ایمبیسی کھول لی ہے وہاں مگر ریکگنائز نہیں کیا. تو یہ پہلا قدم ہوتا ہے. تو کلیئرلی دس از اے سگنل فرام دا طالبان اینڈ فرام انڈیا, دونوں اپنے مفاد میں یہ کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو ٹیک نوٹ آف دس. اوکے, تو رشیا کی طرح اب انڈیا بھی ریکگنائز کرنے کی طرف اگلا قدم لے سکتا ہے؟ میرا خیال ہے انڈیا نہیں ریکگنائز کرے گا جب تک ایک کنسنسس نہیں ہو جاتا کہ باقی ملک بھی کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک انڈیا ول ڈو دیٹ, بٹ انڈیا ول کیپ اٹس آپشنز اوپن. بیکاز دیکھیے یہ سیاست ہے, بڑی فلیکسیبلٹی بڑی ہوتی ہے. اب اٹ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر تو پاکستان ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے ون وے اور اندر, اچھا, تو پھر ٹی ٹی پی کمزور ہو جائے گا. پھر شاید ٹی ٹی اے جو ہے وہ پاکستان کی بات بھی مان لے. اچھا, ابھی تو میں آپ سے بتا رہا ہوں نا کہ ٹی ٹی اے کو ڈر یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور آئی ایس مل کے ٹی ٹی اے کو نہ اڑا دیں, گھر سے, اس لیے وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے. جی, انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ایکشن لیا تو ہمارے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور ہمارے لوگ جو ہیں شاید چھوڑ دیں ہمیں, دے مے گو ٹو دا مور ملیٹنٹ پیپل. تو اب ابھی اس دفعہ ابھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ انڈیا ول سپورٹ دی افغان کرکٹ ٹیم. انڈیا تو کافی عرصے سے افغان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہے. اٹس اے سیکنڈ ہوم فار دیم. ایک دبئی اور ایک انڈیا ہے, اور وہاں وہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے ان کی, ان کو رہائش بھی ملتی ہے, سارا کچھ ملتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوچز جو ہے وہ ہم دے رہے تھے. ہم دیتے ہیں اپنے کوچز, وہ انڈیا میں جا کے ٹریننگ کر کے ہماری پٹائی کر دیتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ آئی تھنک وی ہیو بین ویری کنفیوزڈ اباؤٹ افغانستان. اور پہلے دن سے کہ ایک زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے, جہاں ہم چاہیں جنگ کے وقت ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے یہ. پھر وہ ختم ہوئی, اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہوئی, پھر انہوں نے سائڈز لینی شروع کر دی. کبھی مجاہدین کی سائڈ لی, ٹھیک ہے, پھر جب ناردرن الائنس وغیرہ کے خلاف, اور پھر وہاں سے ان کو ہٹایا تو دوسرے آ گئے. سو آئی تھنک ہماری کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں رہی, اٹس آل بین شارٹ ٹرم. اور ابھی بھی آپ دیکھیں یہ بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں افغانستان کو, یہ طالبان کو سمجھانے کی, وہ نہیں سمجھ رہے. وہ نہیں سمجھ رہے, لیکن وہ انشور کر رہے ہیں انڈیا کو کہ ہماری سرزمین انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. پاکستان کو ایسا انشور نہیں کرتے. نہیں, دیکھیے وہ ان کی زمین انڈیا کے خلاف ہو بھی نہیں سکتی نا, کیا کریں. ماضی میں جیسے القاعدہ سے تھریٹ رہا یا انڈیا کو شکایات رہی. نہیں, انڈیا کو کوئی تھریٹ نہیں ہے فرام القاعدہ. No, none. IS خراسان. No. India is not under threat. ہمیں تھریٹ ہے, وہ ہمارے خلاف ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ اسلامی ملک نہیں ہے, اس پہ ہم نے اپنا جھنڈا اسلام کا لگانا ہے. سو اس لیے آئی تھنک, اینڈ آلسو بیکاز ایک پرسیپشن ہے نا کہ ہماری دوستی بڑی امریکنوں کے ساتھ. انڈیا کی تو نہیں, کبھی بھی نہیں یہ رہی. وہ تو اب جا کے انڈیا واز ٹرائنگ ٹو گیٹ فرینڈلی ود امریکہ, اور دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہمارا تو پورا تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے. سو انفارچونیٹلی
Afghanistan has been mishandled Right. from day one by our hybrid regimes. پالیسیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تصادم کا شکار رہی، جس کی وجہ سے یہ تصادم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور رستہ سجھائی نہیں دے رہا. لیکن اب جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا چکی ہے کہ یہ ہے مصمم. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. نوبیل انعام کے اعلان کا انتظار تو ہوا ختم، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بڑی مایوسی کی خبر تھی کہ ان کے بجائے ایک وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ہیں ماریا کورینا، ان کو یہ ایوارڈ دے دیا گیا ہے اور اس پر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ سیاست کو امن پہ ترجیح دی گئی ہے. اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی کسی پریس کانفرنس میں غصے کا اظہار کریں گے، بٹ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اناؤنسمنٹ کو؟ اور اس دیکھیے 3 پوائنٹس ہیں جو مجھے یاد آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نامینیشنز کی کٹ آف ڈیٹ ہے 31 جنوری. اس کے بعد لسٹیں آتی ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وقت لگتا ہے اس کو فائنل کرنے میں، بٹ کٹ آف ڈیٹ 31 جنوری ہے. اور پاکستان کی نامینیشن فار ٹرمپ وہ 31 جنوری کے بہت بعد میں ہوئی ہے. ہاں، جنگ کے بعد وہ تو 4 روزہ اس لیے اس کو تو کنسیڈر بھی نہیں کیا ہوگا. جی تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک تو کوئی اچیومنٹ تو نہیں ہوئی نا، ابھی کہیں پیس تو نہیں ہو گئی. ایک تو صرف یہ جو ہے کلیم کرنا کہ جی ہم نے پاکستان انڈیا کی جنگ روک دی ہے، دیٹس ناٹ گڈ انف. تو پھر ہونے جا رہی ہے 8 جنگیں ان کے بقول انہوں نے ختم کروائی. اچھا نہیں، وہ کوئی نہیں، کوئی یقین نہیں کرتا نا کوئی بھی کوئی جنگیں بند ہوئی ہیں. کوئی وہ سارا جو ہے نا جیسے کہ نا اوپر سے پیپر کریکس جو ہے کو کیا ہے، کوئی نو ریئل ڈپلومیسی. مگر تیسری بات بہت امپورٹنٹ ہے. کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو کبھی بھی نوبل پرائز نہیں ملے گا. لکھ لیں میرے سے. باراک اوباما کو مل سکتا ہے، ان کو نہیں مل سکتا. ایگزیکٹلی. کیوں؟ نوبیل پیس پرائز کی کمیٹی جو ہے جی اٹ بلیوز ان دی انٹرنیشنل گلوبل ورلڈ آرڈر، رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر. ڈونلڈ ٹرمپ اس ورلڈ آرڈر کو ڈسمینٹل کرنے جا رہا ہے. بیس لائن. اس لیے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور یہ جو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اور بہت ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو سنب کیا ہے. اچھا. اور یہ خاتون تو اس وقت آئی تھنک شی از ان ہائیڈنگ، کسی کو نہیں پتا کہاں ہیں، مگر ان کو بلاک کر دیا گیا فرام کنٹیسٹنگ فار دا پریزیڈنسی. شی از اے گریٹ ڈیفینڈر آف سول رائٹس اینڈ ڈیموکریسی. ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑا اتھارٹیرین فگر ہے. جی. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جس گلوبل ورلڈ آرڈر میں ڈیموکریسی کی باتیں ہوتی ہے ڈزنٹ بلیو ان اٹ. سو اس لیے مائی سینسز کے نوبیل پیس پرائز انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس خاتون کو دیا ہے، ڈیلیبریٹلی ایز اے پوائنٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ تجھے نہیں ہم دے سکتے، تم تو ہمیں فارغ کرنے جا رہے ہو جس گلوبل ورلڈ آرڈر کا وہ حصہ ہیں. کمیٹی کو ہی فارغ کر دیں اگلے سال. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ ول ناٹ بی ایلیجیبل فار ایز لانگ ایز نارویجنز آر دیئر دے ول ناٹ ڈو اٹ. یا تو ڈونلڈ ٹرمپ خود ڈیموکریٹک ہو جائیں، اتھارٹیرین نہ بنے، بلی نہ ہوں، ہیجمنی نہ کریں، تو پھر تو اور بات ہے. بٹ دے مے ریلنٹ. اور یا اگر کوئی جینیونلی اتنی بڑی کوئی تیر مارتے ہیں، 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جاتی ہے، جو کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ اب 2 اسٹیٹ 1 اسٹیٹ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ امپاسبل ہے وہ، بٹ 2 اسٹیٹ اگر ہو جاتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ڈز دیٹ، تو پھر تو شاید ڈیفینیٹلی کین بیکم اے کنٹینڈر. باراک اوباما کو اس لیے وہ آتے سار اس نے یہ باتیں کہی تھی کہ میں اب یہ کروں گا 2 اسٹیٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کبھی مانا ہی نہیں نا اس بات کو، وہ تو ہر بات سے اسرائیل کی مانتا ہے. تو آئی تھنک میرا خیال ہے لوگوں نے بعد میں یہ بھی سوچا کہ باراک اوباما کو بھی غلط مل گیا. جی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ کتنی بار اعتراض کرتے رہے کہ وہ تو جنگوں میں شریک ہیں. اوباما ڈidn't deserve it. He was a big disappointment. اس نے جو وعدے کیے وہ نبھائے نہیں بالکل. اسی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے تو لگ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی مل جائے گا شاید، جتنا زیادہ وہ اصرار کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے تھے اگر نہیں ملے گا تو یہ امریکہ کی توہین ہوگی. تو اپنی امریکہ کی توہین انہی کی توہین ہے، اور جو امریکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے جس قسم کے وہ گر رہا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی اور ڈیموکریسی وہاں از انڈر تھریٹ ود ڈونلڈ ٹرمپ. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یوں امید پیدا ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو بھی نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کرنے کی باتیں چلی تھی. تو جس نوعیت کی رہنما یہ ہیں اپوزیشن لیڈر وینزویلن، ان کی جو اسٹرگل ہے یا جو ان کے ساتھ ہوا، جس طرح سے انہیں پارٹیسپیٹ الیکشنز میں کرنے سے روکا گیا، وہاں کی کورٹس کی جانب سے فیصلہ کیا گیا، بلاک کیا گیا ان کو 2024 میں، تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ پر امید ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی نامینیٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی یہ انعام جیت سکتے ہیں آنے والے سالوں میں. بالکل، آئی ڈونٹ ڈینائی دیٹ. کر سکتے ہیں نامینیٹ ان کو، اور اگر اس خاتون کو مل سکتا ہے تو پھر وائی ناٹ عمران خان. بٹ میرا خیال ہے کہ عمران خان کے بارے میں کچھ اور بھی ایشوز ہیں جو کہ شاید اس خاتون کے نہیں ہیں. اب بہتر ہے کہ ادھر میں نہ ہی جاؤں، لوگ کہیں گے لو جی تسی تو پہلے ڈاؤن کر دے پے. مگر بات یہ ہے کہ یس آئی تھنک پی ٹی آئی شوڈ نامینیٹ عمران خان.
राइट तो ठीक है, अगले साल नॉमिनेशंस में प्रेसिडेंट ट्रंप भी शामिल हो जाएंगे और इमरान खान साहब भी शामिल हो जाएंगे और इन दोनों में होगा फिर मुकाबला नोबेल पीस प्राइज के लिए। ठीक है, तो इस वक्त नॉर्वेजियन कमेटी इंतज़ार कर रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का नज़ला किस पर गिरता है और वो किन ख्यालात का इजहार करते हैं इस बाबत। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। पाकिस्तान को स्पेशली लाहौर को इस वक्त एक क्राइसिस का सामना है कि एक ग्रुप मजहबी ग्रुप TLPM की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है फ़लस्तीन के मसले को लेकर, लेकिन इस पर हमारी हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है और दोनों तरफ क्लैशेस की इत्तलात हैं, जिस पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया को बताया कि फ़ैक्ट्स क्या हैं और उनका ये बताना था कि तशद्दुद किया गया उनकी तरफ से, डंडे और ईंटें जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए, रियासत की तरफ से नहीं। हर थोड़े अरसे के बाद सेठी साहब इस तरह का एक मुजाहरा होता है, फिर उसके बाद उसे दबा दिया जाता है, लेकिन फैक्ट्स तक नहीं पहुंचा जाता, ना ही मसले की जड़ ख़त्म की जाती है। अब जो फ़लस्तीन गज़ा का इशू है या इसराइल का, वो तो मुआहिदा हो गया, उस दौरान इनकी तरफ से प्रोटेस्ट का उस तरह से ऐलान नहीं किया गया। यकदम ये सवाल उठा के ये मजहबी जमातें कहाँ हैं, तो उनकी तरफ से एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। ऐसा क्यों? हाँ देखें ना, अब यही होता है ना, क्योंकि वो उनकी कंस्टिट्यूंसी है, तो कंस्टिट्यूंसी को तो ज़िंदा रखना होता है, तो ज़िंदा रखने के लिए इस किस्म की चीज़ करनी पड़ती है और अपनी क़यादत को भी खड़ा होना पड़ता है और फिर अपनी स्ट्रेंथ भी दिखानी पड़ती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा इस किस्म की सिचुएशन में हुकूमत को चाहिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना। अब इनके पास सारी एजेंसियां भी हैं, सब कुछ है, इनको पता है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं या क्या अंदर डिबेट हो रही है, क्योंकि इनके जो कमिटीज़ हैं उनके अंदर भी लोग गवर्नमेंट के लोग बैठे होंगे जो उनको बता रहे होंगे, तो इनको पता तो होना चाहिए ना कि वहाँ ये डिबेट हो रही है, ये करेंगे ये नहीं करेंगे। और उसी स्टेज पे गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ नेगोशिएशन करें, इनके लीडर्स के साथ उनके साथ रब्ता करें, उनके साथ नेगोशिएशन करें और कोई रास्ता निकालें ताकि यहाँ तक हम ना पहुँचें। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, इस किस्म की सिचुएशन में प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी और एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि उन्होंने आपको कहा कि जी हम पीसफुल रहेंगे, आपने कहा अच्छा ठीक है जी आपको इजाज़त दे देते हैं, आप निकलें, और जब आप निकलते हैं तो वो आप पीसफुल नहीं होते, तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहता है आपने शुरू किया, वो कहता है आपने शुरू किया। तो मेरा ख्याल है ये दिस इज़ फ्रैंकली ये गवर्नमेंट की कोताही लगती है मुझे। इनको चाहिए था उनके साथ रब्ता करते, उनके लीडर के साथ शुरू में ही उनसे उन बात करते और तरीके के साथ इसको होने देते और कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते कि यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक नहीं जाएंगे, ये होगा वो होगा। मगर इन्होंने नहीं किया। माजी में भी इस जमात की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया है, वो पुरतशद्दुद रहा है। फैज़ाबाद धरना आपको अच्छी तरह याद होगा। तो फिर देखिए ना, फिर ये किसकी बात सुनते हैं? मरियम नवाज़ की बात सुनेंगे, IG की बात सुनेंगे, चीफ सेक्रेटरी की बात सुनेंगे, किसकी बात सुनेंगे? इनकी बात तो नहीं वो सुनेंगे। तो वो चाहिए था ना जाके इनसे बात करते। वो तो पहले भी एक बार बात की थी, तो आपको पता है वो फुटेज आज तक है कि उन्होंने पैसे बांटे थे। हाँ, तो इसलिए वो गलत था ना, जिस तरीके से आपने बात की थी और पैसे वैसे दे के मसला हल किया था, वो गलत था ना। तो ये इस किस्म की जो तंजीमें हैं, रियासत को चाहिए सही तरीके के साथ इनको इनमें इन्फिल्ट्रेशन होनी चाहिए और सही तरीके के साथ इनको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। अब तो वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी आना चाह रहे हैं और आ चुके हैं और 7-8% वोट भी ले जाते हैं। और अगर ये मामला जो है जो डिस्क्रेडिट हो जा रही है मेन स्ट्रीम पार्टीज़, तो लोग तो फिर इन्हीं की तरफ जाएंगे, ये तो और मजबूत होंगे। तो क्या आपके पास कोई पॉलिसी है कि ये ना हो ऐसे? तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए ना रियासत के इदारों को। आपकी माजी की पॉलिसीज़ आपको हॉन्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल शामिल कर लें। गुलाम हुसैन कराची से क्या जानना चाहते हैं? पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दफाई मुआहिदा हुआ है, इसके तहत पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पे हमला तस्वर होगा और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। तो सर, हाल ही में इंडिया ने जंग की धमकी दी है, तो क्या ये धमकी सऊदी अरब को धमकी तस्वर नहीं होगी और सऊदी अरब को क्या इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए एज अ पार्टनर? देखिए, सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होगा तो पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। सवाल ये है कौन सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करेगा? कौन कर सकता है? क्या अमेरिका सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करेगा? वो तो उनके अलायंस है, वो तो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरेबिया की अमेरिका के अंदर। वहाँ अमेरिका ने अपना बेस भी बनाया हुआ है, डिफेंस पैक्ट भी है सऊदी अरेबिया के साथ। तो अमेरिका तो नहीं अटैक करेगा। अगर अमेरिका सऊदी अरेबिया को नहीं अटैक करेगा तो इसराइल भी नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि इसराइल और अमेरिका एलाइज एंड अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया एलाइज। तो किसकी तरफ से थ्रेट है सऊदी अरेबिया को? किसी गल्फ कंट्री की तरफ से तो थ्रेट नहीं है। हाँ, एक वक्त थ्रेट थी ईरान की तरफ से,
مگر جب سے ایران سعودی عربیہ کے تعلقات اچھے ہوئے ہیں وہ ختم ہو گئی ہے تھریٹ. اب کوئی تھریٹ نہیں ہے سعودی عربیہ کو. وہ اور بات ہے انٹرنل کچھ ہو سکتا ہے, وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے ان ملکوں میں, مگر کوئی تھریٹ نہیں ہے. ایک تھریٹ رہ گئی, وہ ہے یمن. یمن کے ہوتھیز جو ہیں وہ نہیں مانتے, وہ تو سعودی عربیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اگر یمن کی طرف سے پھر کو حملہ ہوتا ہے سعودی عربیہ کے اوپر, یا بگڑ جاتے ہیں حالات اور سعودی عربیہ کو ملٹری سپورٹ کی ضرورت ہے, تو وہ پاکستان پرووائڈ کرے گا, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی امریکہ تو ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنی بمباری بند کی ہے ہوتھیز کی, بیکاز ہوتھیز تھریٹن کر رہے تھے کہ ہم سارے آپ کی شپنگ کو اڑا کے رکھ دیں گے. تو امریکہ پیچھے ہٹ گیا کیونکہ ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز بھی وہاں ہیں. مگر اگر سعودی عربیہ کو زیادہ خطرہ ہے ہوتھی سے, تو سعودی عربیہ کو پاکستان بھی مدد کرے گا اور امریکہ بھی کرے گا. آئیے اب پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے امریکہ سے یا کسی اور سے. پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو وہ انڈیا سے ہے, اور شاید آگے جا کے گریلا وارفیئر افغانستان سے بھی ہو سکتی ہے. مگر فوری طور پہ اگر خطرہ ہے تو وہ انڈیا سے ہے. تو سوال آپ کا یہ بنا, پاکستان کی مدد کیسے کرے گا سعودی عربیہ اگر انڈیا پاکستان کو پھر سے اٹیک کرتا ہے؟ تو میرا یہ موقف ہے کہ سعودی عربیہ آپ کو ملٹری سپلائیز نہیں دے سکتا, آپ کو فوج اپنی نہیں دے سکتا. سعودی عربیہ آپ کو پیسے دے سکتا ہے, آپ کو تیل دے سکتا ہے, آپ کی حمایت میں کہ انٹروین کر کے روکنے کی کوشش کر سکتا ہے, انڈیا کو سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہے, انڈیا کو کنڈیم بھی کر سکتا ہے. مگر وہ سعودی عربیہ کے بہت سی انویسٹمنٹس ہیں انڈیا کے اندر بھائی صاحب. پاکستان میں تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اس قسم کی, چھوٹی موٹی ہیں. انڈیا کے اندر تو انہوں نے لمبی چوڑی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں اور بھی پلان ہے وہاں کرنے کا. تو اس لیے میرا نہیں خیال سعودی عربیہ کو زیادہ میجر رول پلے کر سکتا ہے, جیسے فار ایگزامپل چائنا نے جیسے رول پلے کیا ہے پاکستان کے ساتھ. مگر یہ جو سارا پیکٹ ہے نا, میرا یہ موقف ہے یہ سگنل ہے, اور فرینکلی سعودی عربیہ کو کوئی ریئل تھریٹ نہیں ہے کہیں سے بھی. سو پاکستان بھی خاص ادھر ایشو نہیں ہے کہ ان کی ہیلپ کرنے کا. یہ ایک سائیکولوجیکل سگنل ہے کہ اسرائیل کو کہ جی آپ مہربانی کریں, اور جس طریقے سے آپ نے قطر کی بے عزتی کی ہے کہ وہاں جا کے بمبارڈمنٹ کر دی ہے, تو آپ یہ بھی ہمارے ساتھ مت کریں, بیکاز ہماری عوام بھی اس کو نہیں مانے گی اور وہ کہیں گی کہ آپ ایکٹ کریں اگینسٹ اسرائیل. تو آئی تھنک اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. اینڈ اور یہ جو پیکٹ ہے لوگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے, بٹ میرے حساب سے میسیج ہے ٹو انڈیا فرام دا سعودیز کہ اگر آپ نے پاکستان پہ اٹیک کیا تو ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم کنڈیم کریں گے اس کو, اور ہو سکتا ہے ہماری انویسٹمنٹس بھی رک جائیں کچھ عرصے کے لیے. بٹ the Saudis can't help us militarily. That only China can do. We can help the Saudis militarily if they are attacked by the Houthis from Yemen, definitely. بٹ آئی تھنک وہاں بھی اس کی بھی چانسز اب بہت کم ہیں, بیکاز اگر ایسی ہوتی بھی ہے تو وہ امریکہ جو بیٹھا ہوا ہے یمن کو اٹیک کرنے کے لیے. تو پاک سعودی معاہدہ کس کے لیے کتنا سود مند ہو سکتا ہے, یہ آپ نے کا جواب مل گیا. دیگر سوالوں کے لیے آئندہ پروگرام کا انتظار کریں, تب تک کے لیے اجازت.